السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، رمضان المبارک سوال و جواب سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دو سوال، پہلا یہ کہ ایک شخص رمضان میں سحری کے وقت سے کچھ پہلے سو گیا اور سحری نہیں کھا سکا، حالانکہ اس کا سحری کھانے کا ارادہ تھا، لیکن فجر کے بعد اس کی نیند کھلی، کیا اس کا روزہ درست ہوگا؟ سوال نمبر 2 کہ سورج غروب ہو جانے کے بعد مؤذن کے اذان دینے سے پہلے افطار کرنا جائز ہے؟ یہ دونوں سوال اور اس کے جوابات ہم سن چکے ہیں۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور تیسرا سوال اور اس کا جواب جانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مؤذن کے اذان دینے کی حالت میں یا اذان کے کچھ دیر بعد تک سحری کھاتے پیتے رہنے کا کیا حکم ہے، خاص طور سے ایسی صورت میں جبکہ طلوع فجر کا یقینی طور پر علم نہ ہو؟ اس کے جواب میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے کو جو چیز کھانے پینے سے روکنے والی ہے وہ طلوع فجر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ اب تمہیں ان عورتوں سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، اور تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دیں کھاتے پیتے رہو، کیونکہ فجر طلوع ہوئے بغیر وہ اذان نہیں دیتے، لہٰذا اصل اعتبار طلوع فجر ہی کا ہوگا۔ بس اگر اذان دینے والا قابل اعتماد ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتا جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ جیسے ہی اذان شروع کرے اذان سنتے ہی کھانے پینے سے رک جانا ضروری ہے۔ اور اگر مؤذن اجتہاد کر کے اور طلوع فجر کا اندازہ لگا کر اذان دیتا ہے تو ایسی صورت میں بھی احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی اذان سنتے ہی کھانا پینا ترک کر دیا جائے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کھلے میدان میں ہو اور آسمان پر فجر کا مشاہدہ کر رہا ہو تو اذان سننے کے باوجود اس کو کھانا پینا ترک کرنا ضروری نہیں ہے جب تک وہ خود فجر طلوع ہوتے نہ دیکھ لے، بشرطے کہ رؤیت سے کوئی چیز مانے نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیاہ دھاگے رات کی تاریکی سے فجر کے سفید دھاگے صبح کی سفیدی کے نمایاں ہونے پر حکم کو معلق فرمایا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم کی اذان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر طلوع نہ ہو جائے۔ آگے شیخ فرماتے ہیں کہ یہاں مؤذنوں کے تعلق سے ایک مسئلہ کی طرف میں توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض مؤذن طلوع فجر سے 4-5 منٹ پہلے اذان دے دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ روزے کے لیے بطور احتیاط وہ ایسا کرتے ہیں۔ یہ ایسا احتیاط ہے جس کو ہم غلو سے تعبیر کرتے ہیں، یہ شرعی احتیاط نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہلک المتنطعون، کہ دین میں غلو کرنے والے برباد ہو گئے۔ یہ احتیاط درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ اگر روزے کے واسطے احتیاط کر رہے ہیں تو نماز کو خراب کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ اذان سننے کے بعد فوراً اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایسی حالت میں یہ آدمی جس نے وقت سے پہلے اذان دینے والے مؤذن کی اذان سن کر فجر کی نماز پڑھ لی، اس نے نماز کو اس کے وقت سے پہلے پڑھ لیا، اور وقت سے پہلے پڑھی جانے والی نماز درست نہیں ہوتی۔ ایسے مؤذن نماز پڑھنے والوں کو بھی ضرر پہنچاتے ہیں اور روزہ رکھنے والوں کو بھی، کیونکہ روزہ رکھنے والوں کے لیے ابھی بحکم الہی کھانا پینا مباح تھا، لیکن اس مؤذن نے اذان کہہ کر ان کو اس سے روک دیا۔ اس مؤذن نے ایک طرف تو روزہ رکھنے والوں پر ظلم کیا کہ اللہ کی حلال کردہ چیز سے ان کو روک دیا، تو دوسری طرف نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بھی زیادتی کی، کیونکہ انہوں نے وقت ہونے سے پہلے نماز پڑھ لی، اور یہ عمل
ان کی نماز کو باطل کر دینے والا ہے۔ لہٰذا مؤذن کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ کہ درست بات تک پہنچنے کے لیے جو اجتہاد کرے اس میں کتاب و سنت کے بتائے ہوئے طریقوں کا خیال رکھے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔